میری ایک کزن تھی جو صرف 18 سال کی تھی، اس کی بھی شادی ہو رہی تھی، تو مجھے بہت ہی زیادہ جلن ہو رہی تھی کیونکہ وہ خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ اور اس کے بعد آپ ہی فجر کی اذان جب ہوئی تو میں نے اس کے بعد پہلی بار اپنی زندگی کی نماز کو ادا کیا۔ جو تمہارا رات کو اچانک سے آنکھ کھل جانا اور تہجد کی طرف روانہ ہو جانا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ جو تم سمجھتی ہو کہ ناممکن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فرما دینے پر قادر ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ڈے، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی میریکل آف استغفر اللہ۔ یہ جو میریکل سٹوری ہے یہ صرف میریکل سٹوری نہیں ہے، یہ واقع میں ہی زندگی کو بدل دینے کے لیے یہ جو کہانی ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں ہم نوٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کتنی ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان سے ہم کتنا کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے، بس ہم جو ہوتے ہیں صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو میریکل سٹوری ہے موٹیویشنل کے ساتھ ساتھ لائف چینجنگ سٹوری بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے میری ان بہن کو مشکلات سے نکال کر اپنے قریب کیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بہترین محرم سے نوازا جس نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ جن مشکل حالات سے یہ گزری ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ بہت ہی زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے اپنی جو کہانی ہوتی ہے لکھنے کے لیے، کیونکہ جب انسان کہانی لکھ رہا ہوتا ہے بذریعہ تو کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کہانی کے ہوتے ہیں، لیکن جب ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے ماضی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ماضی جو ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ تو میری بہنوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اپنی پیاری سی میریکل سٹوریز جو ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہترین اجر دیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، جیسے میں ویڈیو کے شروع میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو کامنٹ آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ آپ بھی بہت اچھا لگا آپ نے جو کامنٹس کو شیئر کرنا ویڈیو میں شروع کیا ہے۔ ہمارے کافی سارے سوالات ہیں جو آپ کے ایک کامنٹ سے حل ہو جاتے ہیں، ہو سکے تو میرے سوال کو بھی اپنی ویڈیو میں شامل کریں۔ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آزمائش سے گزر کر اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ بتا سکیں گی کہ وہ آزمائش ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہے یا وہ آزمائش ہمیں اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے؟ آپ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ ہم اکثر آزمائش کو بوجھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے ہمارے دل میں خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ لاسٹ ویڈیو کا جو کامنٹ تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ شیطان وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے نماز کے دوران، بالکل ایسا ہی ہے، سیم ٹو سیم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ میرے ذہن کا سوال جو ہے اپنی ویڈیو میں شامل کر رہی ہیں، تو میں بھی اب آپ کی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں گی۔ آپ میرے سوال کو بھی لازمی شامل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا آزمائش کے بارے میں کہ آزمائش جو آتی ہے کیا ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہے یا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے؟ تو میری پیاری میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اللہ پاک جو ہوتے ہیں نا ہر انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی جو تخلیق ہے، بہت ہی خوبصورت تخلیق جو ہے وہ انسان ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو بہت سی اپرچونٹیز دی ہیں اور بہت سی پاورز دی ہیں اگر اس کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ پڑھ کر جو ہمارے ذہنی سکون کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے عبادت، وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ ہم جب اپنی ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، خاص طور پر نماز سے، قرآن پاک سے، یہ اس میں ہماری اپنی غفلت ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے، ہمیں انزائٹی ہو رہی ہے، ہمیں سکون نہیں آ رہا، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے؟ روزمرہ کی کچھ چیزوں پر غور کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ آزمائش کی بات رہی، تو آزمائش بھی تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے نا۔ آزمائش ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ بندی ہے، یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہونے والے، یہ جو بندہ ہے، یہ بندی ہے، یہ شاید مجھے بھول گئے ہیں، وہ چل چل یہ جو دنیا ہے، اس کی جو لگژری لائف ہے، اس میں گم ہو گئے ہیں، کہیں نہ کہیں پر یہ مجھے بھول گئے ہیں۔ ہم اللہ پاک کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ چلو اب اس بندی پر یا اس بندے پر میں اپنا کرم کرتا ہوں اور اس کو میں اپنی عبادت کا شوق ڈالتا ہوں دل میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم پر کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے آتی ہے، کبھی کاروبار کی طرف سے آتی ہے، کبھی کسی پیار کی طرف سے آتی ہے، کبھی کسی دوست کی طرف سے آتی ہے، کسی بھی ریلیشن شپ کی وجہ سے ہمارے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، صحت کی طرف سے آ جاتی ہے۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان سب چیزوں سے گزر کر اللہ پاک ہمارا چھوٹا
تھوڑا سا ٹیسٹ لیتے ہیں، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے صبر، ہمت اور حوصلے کے ساتھ تو بہت بڑی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ اور اگر ہم اس چیز میں مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا جی قبول ہی نہیں ہوئی، ہم اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے تھے، ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اور ہم فوراً کتنے سیلفش ہو جاتے ہیں نا۔ آئی نو یہ بات تھوڑی سی ہارش ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور یہ ریالٹی ہے کہ ہم سیلفش ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ نہیں ہو رہا، ہم نے کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی ہوتی ہوں جی کسی کو کچھ کہنے والی، اور مجھے اتنا کچھ نہیں آتا، جیسے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میری پیاریوں میں تو خود ابھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم کسی کو جج کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک کی ذات ہے سب سے بڑھ کر جج کرنے والی، اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات ہے جو صرف اور صرف پرفیکٹ ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کو تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہماری مسٹیک کہاں پہ ہے، ہم کہاں پر اپنی چیزوں کو غلط دیکھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہم جب ان سب چیزوں کو غور کرتے ہیں، اور جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے اور اس میں ہم اچھے طریقے سے فلفل طریقے سے گزر جاتے ہیں اور اللہ پاک کے مزید قریب ہو جاتے ہیں، کسی غفلت میں مبتلا نہیں ہوتے، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، تو ہی ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو سکتے ہیں۔ اور مشکل وقت آتا ہے اور شیطان جو ہے بہت سارے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ چور ہمیشہ اسی گھر میں جاتا ہے جہاں پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت سارا ساز و سامان جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیطان بھی اسی گھر میں جاتا ہے اور اسی دماغ اور اسی دل میں جاتا ہے جہاں پہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، ایمان یہاں پر مضبوط ہے، اس کو تھوڑا سا تو میں ہلاؤں گا، اور وہاں پر ہمارا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر ہم نے مضبوط رہنا ہے، ہم نے پھر بھی جو ہے اللہ پاک سے اپنی دوستی کو نہیں چھوڑنا، اللہ پاک سے اپنے ریلیشن کو مزید مضبوط بنانا ہے، اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کرنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اور آزمائش جو ہے نا میری پیاریوں، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں، اپنے پاس کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تو ہماری کہوں گی کہ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ اللہ پاک کی نظر ہوتی ہے ہم پر، کہ اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اور یہ بندی جو ہے اس آزمائش سے گزر جائیں گے، تو میں اس پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالتا ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ ہینڈل کر لیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ میں کسی کے بوجھ سے بڑھ کر، برڈن سے بڑھ کر جو ہے بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک کی ذات سے زیادہ کوئی پیار کر سکتی ہے؟ چھوٹی سی اگزامپل دوں، جو ہماری مائیں ہیں وہ ہم جب اسکول سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ کس چیز کی طرف بڑھتا ہے؟ ہمارے اسکول بیگ کی طرف، کیونکہ ہماری ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا، یا اس نے کیسے اٹھایا ہوگا، یا یہ کس طریقے سے اٹھا کے لائی ہوگی۔ اکثر آپ نے کافی ساری جو امیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے بچوں کے اسکول بیگ پہنے ہوتے ہیں، کتنا پیار کرتی ہیں نا وہ ہم سے کہ وہ ہمارا برڈن اپنے پہ لے لیتی ہیں۔ تو اللہ پاک کی جو مثال دی جاتی ہے وہ ایک ماں کی محبت سے دی جاتی ہے۔ 70 جو ہے نا، یہ تو ایک صرف کہوں گی کہ ایک لفظ ہے نا، ایک نمبر ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ پاک ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے پہ ذرا سی اگر آزمائش آ جائے تو ہم اس کو پرابلم سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور میری پیاریوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا مچھلی کے پیٹ میں دعا کرنی چھوڑ دی تھی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل کہیں پر بھی ڈگمگایا تھا؟ انہوں نے تو دعا کرنی نہیں چھوڑی تھی، ان کا یقین تھا اللہ پاک پر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ڈرو مت، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا مت، جیسے ایک ماں ہوتی ہے وہ ہمیں حوصلہ دے رہی ہوتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، ہم جتنے مرضی اندھیرے میں ہو لیکن ہماری ماں جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ قرآن پاک کو آپ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، آپ کو خود بخود ایسے لگے گا کہ اللہ پاک ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں کتنی ساری چیزوں کا بتا رہے ہیں۔ تو میری پیاریوں، آزمائش سے گھبراؤ مت، بس اللہ پاک کے قریب رہو، اصل بات وہی ہے۔ اور یہ جو تھوڑی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اسی لیے بتائی ہے کہ اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ اللہ پاک کے زیادہ سے زیادہ اس وقت میں قریب ہو سکتی ہیں، اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک بس اپنا کرم کریں، سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے، اور سب کے دل کی اللہ پاک دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آئی ہوپ میری پیاری جو آپ کا سوال تھا وہ کلیئر ہوا ہوگا،
اور جہاں تک مجھے انفارمیشن تھی، نالج تھی، میں نے اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے الفاظوں سے میری پیاری آپ کو بتایا، آپ کو سمجھایا ہے. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بہت ہی پیارے سے موٹیویشنل ورڈز میری پیاریوں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، جس سے آپ کو بھی بہت ہمت ملتی ہے اور مجھے بھی بہت ہمت اور حوصلہ ملتا ہے. وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے. جو تم سمجھتی ہو کہ ناممکن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فرما دینے پر قادر ہے. مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے. کتنے انتظار کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا تھا. ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے جسے تم دعاؤں میں مانگ رہی ہو اللہ پاک نے تمہیں بہترین کر کے عطا کرنا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے معجزوں کی کہانی لکھنی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کن کے معجزات کرنے ہو. بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری جو ہے کی ہوگی. جو تمہارا رات کو اچانک سے آنکھ کھل جانا اور تہجد کی طرف روانہ ہو جانا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا. تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے. یہ تو تہجد کے وقت تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے آنسوؤں کے گرنے سے پہلے تمہارے آنسوؤں میں چھپے درد کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم آنسوؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہاؤ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کو عن قریب جو ہے خوشیوں میں تبدیل کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی عبادت کی لگن لگا دیتے ہیں. نماز میں سکون عطا کر دیتے ہیں. سجدوں کی خوشی جو ہے وہ نصیب کر دیتے ہیں. آزمائش میں لا کر اپنے قریب کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے اور معجزات ضرور ہوتے ہیں. صبر، توکل اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تمہارے حق میں بہترین رستے بنائیں گے. جہاں پر تمہیں اندھیرا لگ رہا ہے روشنی جو ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے. بس تم مایوس نہیں ہونا اور گھبرانا بالکل مت. اللہ پاک کن فرما دیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. میری پیاریوں پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں. اللہ پاک پہ توکل اور یقین کے ساتھ مانگیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں. اور آج کی جو پیاری سی میریکل سٹوری ہے وہ اب آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ کے لیے اور پوری حسنین ڈائریز فیملی کے لیے اور ہمارے پیارے سے حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. کبھی کوئی غم کوئی درد آپ لوگوں کے قریب نہ آئے. آمین ثم آمین. آپ ہی میں آپ کو اپنی کہانی بتانا چاہوں گی جو اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے. مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنی کہانی کو اس زندگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور ہو سکے تو آپ جلد از جلد میری کہانی جو ہے اپنی سب پیاریوں تک ضرور پہنچائیے گا. پاک نے مجھے مشکلوں سے گزار کر کس طریقے سے اپنے قریب کیا، بہت ہی بہترین انسان سے ملوایا. ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. میری پیدائش کے وقت امی کا ذہنی توازن جو تھا وہ بگڑ چکا تھا. اچانک سے امی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی. ڈاکٹرز کی سمجھ سے باہر ہو گیا تھا سب کچھ. بڑی باجی کو میں نے ہمیشہ بچپن سے ہی ماں کے روپ میں دیکھا اور ان کو ہی اپنی امی سمجھتی تھی. ابو کی جو پوسٹنگ تھی وہ کراچی میں ہو چکی تھی اور ابو کا جو زیادہ عرصہ تھا وہ تقریباً کراچی میں ہی گزرتا تھا. ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی جو ہیں ان کی پرورش جو تھی بڑی باجی کر رہی تھی اور بڑی باجی کی بھی شادی ہو گئی فیملی میں ہی. امی کے ہوتے ہوئے بھی امی کے نہ ہونے کا احساس ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے. میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں اور میں احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی اور مجھ سے ایک بڑے بھائی تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. بڑی باجی کی شادی ہونے کے بعد جو سیکنڈ نمبر والی ہماری باجی تھی انہوں نے ہمارے گھر کو سنبھالا اور ایک ایک کر کے سارے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی. بس مجھ سے جو ایک بڑے بھائی تھے وہ رہتے تھے اور میں جو تھی گھر میں صرف وہ رہتے تھے اور امی رہتی تھی. ابو کا میں نے آپ کو بتایا جیسے پوسٹنگ تھی تو وہ کراچی میں ہی رہتے تھے. کبھی کبھار ان کا آنا ہو جاتا تھا ہماری طرف. اب صرف ہم دونوں ہی بہن بھائی جو تھے اپنے گھر میں رہتے تھے اور میں بہت ہی زیادہ لاڈلی بھی تھی کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کبھی کوئی اگنور کر ہی نہیں سکتا. مجھے سب نے بہت ہی زیادہ اپنے پیار اور لاڈ سے بگاڑ کر بھی رکھا ہوا تھا اور جب مجھے کوئی اگنور کرتا تھا تو مجھے شدید قسم کا ڈپریشن ہو جاتا تھا کیونکہ میں نے اپنی ماں کی کمی کو بہت ہی زیادہ محسوس کیا تھا اور اندر ہی اندر میں نے اس چیز کو ڈپریشن بھی بنا لیا تھا اور اس قدر میں سائیکو ہو چکی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اپنے آپ کو ایسی تکلیفات
دینے لگ گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد بھائی کا جو نکاح تھا وہ فیملی میں ہوا۔ امی کی وجہ سے مجھے گھر کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ میری عمر جو تھی 35 ایئرس ہو چکی تھی اور شادی کا دور دور تک کسی کو کوئی خیال نہیں تھا۔ سب کہتے تھے کہ ابھی تم مزید پڑھ لو، انشاءاللہ تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید سب کو اپنی اپنی زندگیوں کی پرواہ ہے، میرے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ ہی ٹیچنگ بھی جوائن کی تاکہ میں اپنے آپ کو مصروف کر سکوں اور اس ڈپریشن سے میں جان چھڑوا سکوں۔ لیکن ایسا تھا کہ بہنیں اپنے اپنے گھروں والی تھی۔ جب میں تنہائی میں بیٹھتی تھی تو مجھے شدید قسم کی حسد اور جلن ہوتی تھی، نفرت ہوتی تھی اپنی ان سب کزن سے جو شادی شدہ ہو چکی تھی، جن کے میری عمر میں 2 2 3 3 بچے تھے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے اور لکھتے ہوئے اپنے ماضی میں کھونا پڑا جو کہ مجھ سے ابھی برداشت نہیں ہو رہا، لیکن ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ جو اپنی کہانی ہے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ کسی کی بھی خوشی کو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے۔ جب میرے بہن بھائی اکثر مجھے کبھی اگنور کر دیتے تھے، میرے بڑے بھائی تھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیپریٹ رہتے تھے اور اکثر ان سے میری جب فون پر بات ہوتی تھی تو وہ مجھے اپنی بیوی کی وجہ سے اگنور کرتے تھے۔ بس انہی سب چیزوں کی وجہ سے جو جلن کا گھڑا تھا وہ میرے لیے بہت ہی بڑا ہو گیا تھا۔ میری ایک کزن تھی جو صرف 18 سال کی تھی، اس کی بھی شادی ہو رہی تھی، تو مجھے بہت ہی زیادہ جلن ہو رہی تھی کیونکہ وہ خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ اللہ پاک نے اس کا بہت ہی پیارا نصیب لکھا تھا، جو کہ فیملی کے ایک کزن تھے ان کے ساتھ ہی شادی ہو رہی تھی، اور جن کزن کے ساتھ شادی ہو رہی تھی وہ ویل اسٹیبلش تھے، انڈیپینڈنٹ تھے۔ پورے خاندان کی لڑکیوں کی خواہش تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ ہماری شادی ہو، لیکن جو میری کزن تھی اسی کی شادی ان کے ساتھ ہوئی، اور میری زندگی کی سب سے بڑی حسد جو تھی وہ تھی، کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اس کی شادی پر کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو میری شادی نہیں ہوئی اور مجھ سے چھوٹی جو میری کزن ہے ان کی شادی ہو رہی ہے۔ جلن اور حسد کا لیول جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں مزید جو تھی ڈپریشن میں جا چکی تھی، اپنے آپ کو اور تکلیف پہنچانا میں نے شروع کر دی تھی۔ کزن کی شادی پر بھی مجھے ایسا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی، کسی کی توجہ جو تھی وہ میری طرف ہو گئی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس مجھے کبھی کوئی اگنور نہیں کرے، کیونکہ بس میں آپ کو بتانا چاہوں گی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری غلطی بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں میں اس بات کو کیوں نہیں سمجھ سکی کہ میری امی کا بیمار ہونا اللہ پاک کی طرف سے تھا، جو کہ مجھے اب ان چیزوں کا سمجھ آتا ہے، لیکن اس وقت میں نے اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ برباد اپنے ہاتھوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس حسد اور جلن نے میرے چہرے کا حشر نشر کر دیا تھا، میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مجھ سے بڑا بھائی ہے اس کا نکاح جو تھا فیملی میں ہی ہوا، میں نے اپنی حسد اور جلن کی وجہ سے بھائی کا نکاح جو تھا وہ بھی توڑوا دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میری شادی نہیں ہو سکتی تو میرے بھائی کی شادی کیوں ہو، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے میں کہیں نہ کہیں پر اپنے آپ کو خود خراب کر رہی تھی اور اپنے آپ کو خود تکلیف دے رہی تھی۔ میرے بڑے بھائی کے بیٹے کی سالگرہ تھی اور سب لوگ جو تھے وہ خوش تھے، آپس میں سب لوگ انجوائے کر رہے تھے، اور اسی وقت جب میں نے سب لوگوں کو خوش دیکھا تو مجھے ایک دم سے سوئر اٹیک ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹرز نے کچھ جو ٹیسٹ ہیں وہ ریکمینڈ کیے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد مجھے 3 دن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے میرے گھر والوں کو بولا کہ ان کو سویر قسم کا ڈپریشن ہے، جس کا علاج جو ہے تقریباً 6 منتھ تک ہمیں کروانا پڑے گا، اور کچھ تھراپیز وغیرہ بھی جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی۔ جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی تو مجھے نیند کے انجیکشن لگا کے سلا دیا جاتا تھا، کیونکہ جب میں ہوش میں آتی تھی تو میں چیخنے چلانے لگ جاتی تھی۔ جس روم میں ایڈمٹ تھی وہیں پر ایک اور آنٹی بھی تھی، ان کی بیٹی بھی ایڈمٹ تھی، ان کو میں نے دیکھا میرے پاس وہ کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے آ کر ہلایا کہ بیٹا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کیوں اتنی پریشان ہو، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نیند میں بیٹا عجیب عجیب باتیں کیوں کرتی ہو، آپ نے کس کے گھر کو خراب کیا ہے، آپ کیا بول رہی ہوتی ہو، جب آپ نیند میں ہوتی ہو تو آپ کے منہ سے یہ سب باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، میں نے اس کا گھر خراب کر دیا، میں نے اس کے ساتھ برا کر دیا، میری شادی کیوں نہیں ہوئی، اس کی شادی کیوں ہو گئی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ان آنٹی نے مجھے سب باتیں بتائیں جو کچھ میں نے نیند میں بولا ہوا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، ان آنٹی کا جو ہاتھ تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے ان آنٹی کو سب کچھ بتایا اپنے بارے میں۔ ان آنٹی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم پریشان بالکل مت ہو، اللہ پاک بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں، اور دیکھو اللہ پاک کی رضا کو اپنی رضا سمجھو، اللہ پاک تمہیں سکون دے، تم جو ہو بیٹا نماز پڑھتی ہو۔ میں نے ایک دم سے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا، کیونکہ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ آنٹی سمجھ گئی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھتی۔ آنٹی نے مجھے بولا کہ بیٹا اگر تم سے ہو سکتا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کرو، 100 دفعہ استغفار کیا کرو، اور آپ ہی جس استغفار کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا
وہ میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی، آپ اپنی اسکرین پہ بھی مینشن کر دیجیے گا۔ جب میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی پھر میں گھر آئی، اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور میں نے کہا کہ یا اللہ پاک، میں آہستہ آہستہ اب اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کروں گی، جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ میں نے بہت ہی رو رو کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اس کے بعد آپ ہی فجر کی اذان جب ہوئی تو میں نے اس کے بعد پہلی بار اپنی زندگی کی نماز کو ادا کیا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت ہی زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں، کوئی بھی آپ کی پیاری سن رہی ہیں اور وہ نماز سے دور ہیں، اللہ پاک سے دور ہے، کوئی بھی لڑکی نماز نہیں پڑھتی، تو ایک ایک کر کے نماز کو شروع کریں، کیونکہ نماز سے بڑھ کر آپ کو سکون کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ بس اسی بات کا دکھ اور شرمندگی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا وقت حسد اور جلن میں گزار دیا، لوگوں کے بارے میں سوچنے میں گزار دیا، کسی کا برا کیسے کر سکتی ہوں، بس یہی سوچتی تھی۔ سوچا ہی نہیں کہ میرے پاس میرے لیے کیا ہے، جب میں مر گئی تو میرے پاس کیا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا جس وقت میری زبان پر استغفار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، اور اپنی امی کی حالت کے لیے بھی دعا کرتی تھی کہ میری امی کو میرے سامنے ٹھیک کر دیں۔ جب میں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو اللہ پاک نے میری زندگی کو بھی بدل دیا۔ جس کے ساتھ برا کیا تھا ان سب سے معافی مانگی۔ خوف آتا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو کوئی میرے بارے میں برا نہ کرے، میرے جو اعمال ہیں وہ میرے سامنے نہ آ جائیں، بس اسی ڈر سے میں نے ہر انسان سے معافی مانگی جس کا میں نے جانے انجانے میں دل دکھایا تھا۔ اس کے بعد جو میرے بڑے بہنوئی تھے وہ بینک میں مینیجر تھے، اور ان کے پاس ایک خاتون آئی، اتنے عرصے بعد آئی ہیں، لگتا ہے سارے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سب کی شادی تو کر دی ہے، بس ایک بیٹا رہ گیا ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی وسیلہ بنا دے۔ انہوں نے میرے بہنوئی سے کہا کہ تمہاری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے؟ میرے بہنوئی کے ذہن میں فوراً میرا خیال آیا، ان آنٹی کو میرے بارے میں بتایا۔ اللہ پاک نے مجھے بہت ہی بہترین محرم عطا کیا، جو کہ اگر میں سوچوں اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے تو میں اس قابل نہیں تھی۔ اللہ پاک نے مجھے وہ انسان عطا کیا ہے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے بھی تہجد کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ان کو میں نے اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے یہی بولا ہے کہ بس تم 2 نوافل استغفار کے پڑھا کرو، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ پاک بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اسلام کی بہت ساری تعلیم دی ہے، میں اس قابل بھی نہیں تھی جتنا اچھا انسان اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو اور مجھے ہمیشہ خوش رکھیں، اور میں کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی سے حسد اور جلن مت کریں۔ یہ آگ ایسی ہے کہ اس میں ہم خود ہی جل رہے ہوتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ الٹا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیکیاں جو ہوتی ہیں، جو ہم نے چند کی ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کو کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی سے حسد جلن نہ کریں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں، اور میرے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، آپ کے پیرنٹس کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رہے، اور آپ کی امی کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہت بہت شکریہ، اتنی پیاری اپنی موٹیویشنل جو میریکل سٹوری ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے کس ہمت کے ساتھ اپنے ان الفاظوں کو لکھا ہوگا، اور ایک ایک آپ کا الفاظ جو تھا، آپ یقین کریں اس میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی، صرف دعا دے سکتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوری، موٹیویشنل سٹوری یا لائف چینجنگ سٹوری کو شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی، آپ لوگ وہاں سے میری آئی ڈی کو فالو کر لیجئے گا، اور آپ کی جو بھی سٹوری ہو آپ مجھے اپنی سٹوری کو سینڈ کیجئے گا۔ آپ لوگوں کی سٹوری بھی جو ہوگی انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ جو میری پیاریاں مجھے انسٹا پر دعا کے لیے کہتی ہیں، جو میری پیاریاں مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ میری بہنیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی جی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ حافظ۔